صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ ناظرین کرام، آج 23 مارچ ہے، آج یوم پاکستان ہے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا سنہری ترین دن ہے۔ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے اور آج اپنے پاک وطن کی پاک مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کا دن ہے۔ الفاظ محدود ہیں ناظرین، فہم خاموش ہے، عقل حیران ہے، چاہ کر بھی ان چاہتوں اور ان جذبوں کو بیان کرنا میرے بس کی تو کم از کم بات نہیں کہ جن چاہتوں اور جن جذبوں کا گواہ لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے، جن چاہتوں اور جذبوں کا گواہ منٹو پارک کا ایک ذرہ ہے، اور جن چاہتوں جن جذبوں کی گواہ سرزمین لاہور ہے، کہ آج غلامی کی زنجیریں توڑنے اور 2 قومی نظریے کی تکمیل کی طرف بڑھنے کا دن ہے۔ کیا منظر ہوگا ناظرین، کیا منظر ہوگا کہ مسلمانان ہند کے عظیم قائد فرنٹیئر میل کے ذریعے دہلی سے لاہور روانہ ہو چکے ہیں۔ راستے کے تمام بڑے اسٹیشنوں پر ریل گاڑی ٹھہرتی ہے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا نہایت والہانہ خیر مقدم ہو رہا ہے۔ میں کیسے بیان کروں ناظرین اس جذبہ محبت کو جہاں الگ وطن کا خواب دیکھنے والوں اور قائد کی ایک آواز پر مر مچنے والوں کا جم غفیر اپنے قائد کے شاندار استقبال کے لیے اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا۔ میں کیسے بیان کروں ناظرین اس جذبہ حب الوطنی کو جہاں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اپنے قائد پر جان نثار کرنے والوں کا اژدہام موجود تھا کہ ہر وجود نعرہ تکبیر اور قائد اعظم زندہ باد کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ پاکستان بننے کے ازلی فیصلے کا وقت قریب تر ہے۔ 2 قومی نظریے کی مخالفت کرنے والوں کے منہ پر اب کالک ملی جا رہی ہے۔ میں کیسے بیان کروں ناظرین کہ اپنی مٹی کی طلب میں اس جذبہ فدائیت کو جہاں لاہور کے ریلوے اسٹیشن کی زمین بھی نازاں تھی کہ میرے اوپر تل دھرنے کی جگہ آج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی ہے اور گرد و نواح کے تمام علاقے فلک شگاف نعروں سے گونج رہے تھے۔ میں کیسے بیان کروں ناظرین کہ منٹو پارک کے اس دل فریب منظر کو جہاں لاکھوں مسلمان بلا امتیاز رنگ و نسل ایک مقصد کی خاطر ایک ہی پرچم کے سائے تلے اکٹھے ہوئے تھے اور ان کے لبوں پر ہر تعصب سے بالاتر بس ایک ہی نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ میں کیسے بیان کروں ناظرین اس عظیم جد و جہد مسلسل کی داستان کو جہاں لہجے شفاف تھے، جہاں نیتیں انتہائی خالص تھیں، جملے پہ غور کیجئے گا، جہاں لہجے شفاف تھے، جہاں نیتیں انتہائی خالص تھیں، جہاں کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی پشتون، کوئی بلوچ یا بنگالی ہرگز نہ تھا، سب ایک مشن کی پیروی کر
رہے تھے، ایک مشن کے پیروکار تھے. میں کیسے بیان کروں ناظرین مینار پاکستان کے اطراف کی ان فضاؤں کو جو آج بھی علیحدہ وطن کے نعروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. میں کیسے بیان کروں اس مٹی کو جو آج بھی مجاہدین تحریک پاکستان کے پسینے کی مہک کو اپنے وجود میں سموئے ہوئے ہیں. میں کیسے بیان کروں ناظرین ان بچوں کو، ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو جن کی روشن اور ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں اپنے لیے آزاد وطن کا خواب دیکھ رہی تھیں اور جن کے دل کی سماعتیں اپنے قائد کی تقریر سن رہی تھیں. میں کیسے بیان کروں ناظرین ایثار کے، قربانیوں کے اور شہادتوں کے اس منظر نامے کو جہاں بہنے والا خون کا ایک ایک قطرہ تحریک آزادی کا گواہ بن رہا تھا. میں کیسے بیان کروں ناظرین اس جوش و ولولے کو جو اقبال رحمت اللہ علیہ کے ان 2 مصروں میں سمٹ کر تحریک آزادی کے ہر مجاہد کے سامنے چمک رہا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. میں کیسے بیان کروں آزادی کی اس شمع تمنا کو جو مسلمانوں کے دلوں میں جل رہی تھی، روشن تھی. بس میں کیسے بیان کروں قرارداد پاکستان کے دوران دعاؤں کے لیے اچھنے والے ان ہاتھوں کو، حسرت بھرے ان چہروں کو، آنکھوں سے چھلکتے ہوئے ان آنسوؤں کو جو پکار پکار کر مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہی مٹی میرا اور آپ کا آخری حوالہ ہے. شاد رہے پاکستان، آباد رہے پاکستان. کہ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار ور کر دے، اس کو بار ور کر دے، اس کو بار ور کر دے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے یہ جو آج ظاہر ہے یوم پاکستان ہم بڑی تابناکی کے ساتھ ہر سال مناتے ہیں، ذرا ان لوگوں کو بتائیے صاحب جو 2 قومی نظریے کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا تھا؟ ایسے ہی تو نہیں ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. یعنی قرارداد پاکستان کا، یوم پاکستان کا پس منظر کیا بنا، سیاسی حالات کیا بنے، واقعات کیا بنے؟ آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کا دن ہماری تاریخ کا، قومی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے. قوموں کی زندگی میں جنید صاحب بعد ایسے ایام ہوتے ہیں، ایسے دن ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا اور ان کے مستقبل کی تاریخ کے رخ کا تعین کرتے ہیں، اور آج کا دن ایک ایسا ہی دن ہے. 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان جنید صاحب منظور ہوئی، یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، اس کا ایک پس منظر ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا جب ہندوستان کی سرزمین پر پہلے شخص نے اسلام قبول کیا تھا. واہ واہ، بے شک. مطلب کیا ہوا کہ ایک نظریہ یہاں پہ آیا. جب لوگوں نے اس نظریے کو اختیار کیا، جنید صاحب بہت مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہندوؤں کا تعصب نہ ہوتا تو شاید آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے پر ہی نہ آتی. بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم نے ایک دفعہ فرمایا تھا پاکستان ہندوؤں نے بنایا ہے. بالکل. کیونکہ جب انہوں نے مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا، جب دیوار سے لگا دیا تو مسلمانوں کے پاس پھر کوئی آپشن باقی نہیں تھا. اب دیکھیں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے ذریعے سے، دہلی تجاویز کے ذریعے سے کوشش کی کہ جو اویلیبل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے رائٹس کو سیکیور کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے مسترد کیا. حتیٰ کہ جب 1928 میں نہرو رپورٹ آئی تو قائد اعظم کے سارے اقدامات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک. اچھا، وہاں وہ ایکسپوز ہو گئے، وہیں سے وہ صحیح طرح سے مولانا محمد علی جوہر نے نہرو رپورٹ پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نہرو رپورٹ میں ہندوؤں نے اور کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ وہی اشر کیا ہے جو شکاری کتے خرگوش کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی حق نہیں چھوڑا انہوں نے مسلمان. قائد اعظم پھر بھی مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے 14 نکات پیش کیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں قائد اعظم نے جس سیشن میں نکات کا ذکر کیا، نکات تو مسترد کرنا ایک طرف، قائد اعظم کی انسلٹ کی گئی. یعنی ہندو جو لیڈرشپ تھی انہوں نے فزیکلی قائد اعظم کی انسلٹ کی، اور قائد اعظم اس سے بڑے مایوس ہوئے. یہی وجہ ہے جب 1930 میں قائد اعظم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے تو وہ واپس نہیں آئے. پھر ٹھیک، وہ واپس نہ آنا، یہاں کا جو اس طرح کا منافقانہ اور کشیدہ ماحول تھا اور ہندوؤں کی ذہنیت تھی کہنا کچھ کرنا کچھ، اور ہر لمحے اپنے مطالبات جو ہے کیے ہوئے وعدے بھول جانا. اب قائد اعظم نے سوچا کہ ایسی سیاست میں تو نہیں کر سکتا. کچھ اپنوں نے بھی تو ستم کیا تھا نا، وہ جو فیوڈلز تھے ظاہر ہے، مطلب وہ بڑا مایوس. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلا جو بڑا سٹیپ ہے جنید صاحب جس سے ہمارا قومی شعور اور سیاسی جدوجہد آگے بڑھی، وہ 1930 دسمبر کے اندر علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد. بالکل ٹھیک. یہ خطبہ الہ آباد ایک اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے جس کا مختصر تعارف میں یہ کرواتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہیں. اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اس دور میں اس کلمہ طیبہ کی سیاسی تعبیر کیا ہے تو میں کہوں گا خطبہ الہ آباد. کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے، یعنی قیام پاکستان کی مہمیز کہہ لیجیے. کیونکہ اس خطبہ الہ آباد میں علامہ نے یہ ڈیفائن کیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے
کہ جس کا ریلیجس آئیڈیل اس کے سوشل آرڈر کے ساتھ آرگینیکلی لنکڈ ہے، ریلیٹڈ ہے، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دینی معاملات میں تو قرآن کی طرف دیکھیں اور دنیاوی معاملات میں ہندو اور انگریزوں کی طرف دیکھیں. مسلمان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. درست. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ ایک سمت متعین ہو گئی. خطبہ الہ آباد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنا بڑا مائل سٹون تھا جس نے مسلم لیڈرشپ کے جو کاب ویب سے ہٹا دیے، ان کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے. ہم نے جانا کدھر ہے. ٹھیک. خطبہ الہ آباد سے پہلے جد و جہد آزادی جاری تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا اس جد و جہد کی ٹرین نے کس اسٹیشن پہ جانا ہے، کس منزل پہ جانا ہے. اس منزل کا تعین خطبہ الہ آباد نے کیا. اچھا اب آگے آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ جو ہندو ذہنیت تھی، ہندو لیڈرشپ تھی، وہ مسلمانوں کے حقوق کے بلی کچھ سیریس ہوتا نہیں. 1935 کا ایکٹ آیا، وہ اس ایکٹ کے اندر مزید مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، انتہائی تعصب سے بھرا، انتہائی تعصبانہ ایکٹ تھا وہ. اب آپ دیکھیں کہ 1935 کے ایکٹ کے بعد 1940 تک کم و بیش 6-7 مسلم لیگ کے مسلسل اجلاس ہوتے رہے، جن میں اس کا بار بار اس کا مطالبہ کیا گیا کہ اس ایکٹ کو ریوائز کریں، اس ایکٹ کو ریویو کریں. یہ ایک مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے. اسی کے تحت الیکشن ہوئے، اور ان الیکشنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ ہندو کی ذہنیت مزید کھل کے سامنے آ جائے، اور وہ مسلمان لیڈرشپ جو کسی بھی سطح سے مغالطے میں تھی ان کا مغالطہ نکل جائے. وہ کیا تھا؟ وہ پورے ہندوستان میں کانگریس کا انتخابات میں کامیاب ہونا تھا. اور پھر منسٹری ساری، اور 1937 میں جو کانگریس وزارتیں بنی اس کے اندر جنید صاحب وہ مزید ایکسپوز ہوئے. یعنی انہوں نے ایسے اقدامات کیے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ودیا مندر اسکیم لاگو کر دی، ہندی زبان لازمی کرا دی، اردو اسکول بند کروا دیے، مسلمانوں کے رسوم و رواج پہ پابندی لگا دی، گائے کا ذبیحہ پابندی کر دی، بندے ماترم لازمی قرار دے دیا، تصویر کو سجدے کرنے لازم قرار دے دیا. یعنی کون سا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ یعنی کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، یہ اس کی اولین شکل، سمجھیں کہ یہ اس کا اگلا ورژن تھی، یہ اس کا نیا ورژن ہے، وہ اس کی اولین شکل، وہ اولین شکل تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر احتجاج ہوئے، حتیٰ کہ اتنے مظالم ہوئے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس پہ کمیٹی بنائی، پوری رپورٹ مرتب کروائی جس میں ان سارے مظالم کو ڈاکومنٹ کیا گیا. آج وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور جب کانگریس وزارتیں ختم ہوئیں تو 22 دسمبر 1939 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے یوم نجات منایا، ٹھیک ہے، ڈے آف ڈیلیورنس منایا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو مزید کلیئر ہو گیا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے حق میں نہیں رہ سکتے. یہ بالکل وہ بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس میں بہت بڑا کردار ہندوؤں نے خود ادا کیا. قدرت نے چونکہ ظاہر ایک ڈیوائن پلان تھا، پاکستان بننا تھا. ایسا میں سمجھتا ہوں یہ جو 37 کی وزارتیں بنی تھی، اگر ہندو لیڈرشپ کچھ بھی وزڈم کا مظاہرہ کرتی تو مسلمان کبھی علیحدگی کی طرف نہ جاتے. بالکل صحیح. اور ظاہر ہم نے دیکھیں اتمام حجت کیا نا آخری وقت تک. اور اس میں جو اہم ترین بات ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمن نے آخری وقت تک اپنی اسپیچز کے ذریعے سے بھی اور ڈاکومنٹ کے ذریعے سے بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر جب دیکھ لیا کہ معاملہ نکلنا تھا نا، کیونکہ وہ قدرت کا ایک فیصلہ تھا، پاکستان بننا تھا. وہ 1000 سال پہلے البیرونی نے دیکھ لیا تھا، وہ 500 برس پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ پیش کر دیا تھا، تو کیسے ہونا تھا. اچھا اب اس میں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے، تاریخ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں صاحب کہ لاہور ہی کا انتخاب آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے 27ویں اجلاس کے لیے کیوں کیا. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، آپ نے بتانی ہے. دوسرا، اس وقت ظاہر ہے جو دشمن قوتیں تھیں وہ در پردہ کام کر رہی تھیں، اور پس پردہ کام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہو کے بھی کام کر رہی تھیں، جس میں یونیسس پارٹی تھی اور دیگر سکھ ہندو وغیرہ جو ایکسٹریمسٹ تھے وہ بھی کام کر رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک بات. پھر میں وہ منظرنامہ تھوڑا میں نے بیان کیا، لیکن میں چاہتا ہوں بیان کیجئے کہ لاہور اسٹیشن جو کہ بٹا ہوا تھا مسلم پانی اور ہندو پانی کے درمیان، وہاں پہ استقبال میرے قائد کا کیسے ہوا، ذرا بتائیے. بہت بہت شکریہ. اور یہ ہندوستان بٹا ہوا تھا، یہ پہلے دن سے بٹا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اس کی سرائے میں ہندو پانی علیحدہ ہوتا تھا، مسلم پانی علیحدہ ہوتا تھا، ہندو کھانا علیحدہ ہوتا تھا، مسلم کھانا علیحدہ ہوتا تھا، ہندو کی رہائش علیحدہ ہوتی تھی، مسلم کی رہائش علیحدہ ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. اور یہی سبب تھا کہ ہندو لیڈرشپ جو ہے اگر تھوڑا سا بعض اوقات سچ بولنے پر آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ پاکستان ہندوؤں نے بنایا ہے. اور لاہور کا جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے، وہ ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. اللہ اکبر. جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں بہتر ہے کہ اس پروسیس کو دوبارہ نہ کھولا جائے. ہندو مسلم دوستی ہو یا ہندو مسلم دشمنی ہو، اس کو حقیقت پر رکھیں. پاکستان اور ہندوستان 2 مساوی ریاستیں ہیں، کوئی کسی کا تابع نہیں ہے. اس کو اور آسان کر لیتے کہ ہم چونکہ ظاہر ہے اقلیتیں جو ہیں وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم اس کو کر لیتے کہ ہندوستان کی اور پاکستان کی دشمنی جو ہے وہ ایک ازلی دشمنی ہے، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل جی.
اور اقلیتوں کے حقوق کا تو جہاں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یو آر فری ٹو گو ٹو یور مسجد، وہاں ہندوستان میں مسلمان اقلیت کے حوالے سے کہا کہ اگر ظلم کیا گیا تو پاکستان جنگ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب رہا یہ کہ قرارداد پاکستان کے لیے لاہور کو انتخاب کیوں کیا گیا؟ اب اس میں حقیقت یہ ہے کہ پنجاب اور بنگال یہ دو مسلم میجورٹی ایریاز تھے، جس میں یعنی ہم نے 4 صوبے ہمارے بن گئے، سر فرنٹیئر، بلوچستان اور سندھ اور پنجاب۔ حضرت علامہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نارتھ انڈین مسلمز کے ذمے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے میں اپنے شعروں کے ذریعے شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کا علیحدہ ہونا مسلم میجورٹی ایریے کا ایک سیپریٹ یونٹ آئیڈینٹی کے ساتھ بہت ضروری تھا، اس لیے لاہور کا انتخاب کیا گیا۔ دوسرا یہ علامہ اقبال کا شہر ہے، اور یہاں پر مسلم آئیڈینٹی کا رسوخ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہاں بیٹھ کر جہاں یونینسٹ گورنمنٹ تھی، لاہور کیپٹل تھا، یہاں پر ہندوؤں نے، سکھوں نے، سب نے مل کر اس قرار یعنی ریزولوشن کو، اس سیمینار کو، اس میٹنگ کو روکنے کے لیے پوری بھرپور کوشش کی۔ یہ منٹو پارک کا علاقہ جو ہے، میاں امیر الدین صاحب، میاں سلی صاحب کے، یوسف صلاح الدین صاحب کے دادا میاں امیر الدین صاحب نے میری موجودگی میں بھی کہا کہ جب اجازت نہیں ملی تو میں نے اپنی کھڑی فصلیں جو تھیں وہ کٹوا دیں کہ اجلاس ہوگا۔ دوسری یہ مسلمانوں کے جذبے تھے، کیا جذبے اور کیا قربانی۔ اب دوسری بات کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی، ان حالات میں یوم پاکستان یا قرارداد پاکستان پاس کرنا ایک تکلیف دہ عمل تھا، مگر قائد اعظم کے عزم صمیم کے آگے سب ڈھیر تھے، اور ان کی دور اندیشی کے آگے سب ڈھیر تھے۔ قائد اعظم کا جب والہانہ استقبال ہوا ریلوے اسٹیشن پر، تو یہاں سے سیدھے وہ میو ہاسپٹل گئے۔ وہ بتائیے نا وہ استقبال کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ ریلوے اسٹیشن پہ سارا لاہور، کیونکہ یہ ایک عوامی تحریک تھی، اکابرین تو دشمن تھے، اور لاہور کا ہر بچے کے لیے یہ ایک جشن تھا، ایک تہوار تھا کہ قائد اعظم یہاں آ رہے ہیں، جبکہ غازی المدین شہید کے وقت بھی یہاں آتے رہے ہیں، مگر قرارداد پاکستان کا مطلب جو تھا وہ ہر ایک کے دل میں پہلے بس چکا تھا، اور وہی جذبہ انہیں لے کر آگے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس اسٹیشن پہ رکے اتنا ہی جم غفیر استقبال کرتا رہا، اور جب لاہور پہ رکے تو ہر شخص جو ہے وہ ایک جھلک اپنے قائد کی دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ یعنی جذبہ ہے جو قائد اعظم نے پہلے دن سے کہ ہندو مسلم دوستی سے چلے، پھر تحفظات سے چلے، جب یہ سب ناکام ہوئے تو انہوں نے جب اسلامی ریاست کا کانسیپٹ جو علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور انہوں نے خود کہا کہ میں اس کو علامہ اقبال کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ری آرگنائزیشن آف مسلم لیگ جو تھی اس کے اسباب تھے کہ وہاں پر جم غفیر حاضر تھا، جبکہ حکومتیں ان کے خلاف تھیں، اور ری آرگنائزیشن میں قائد اعظم علامہ اقبال بیماری کی حالت میں بھی ساتھ بیٹھ کے ٹانگوں پہ سفر کیا ہے۔ یہ وہ یعنی محنت تھی جو 1940 میں سامنے آئی، اور اس کے بعد بھی یعنی ہر کوشش کی گئی ہندوؤں کی طرف سے بھی کہ اس کو توڑ نہ چڑھایا جائے۔ قدرت کا ڈیوائن فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ قائد اعظم کا ایک جملہ تھا، پاکستان is the will of God and the will of God must be fulfilled۔ یہ مرضی مولا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ہو کے رہنی تھی۔ آئیے اب ذرا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب وہ قرارداد جو دو قومی نظریے کی اساس بنی، جو پاکستان کی اساس بنی، جس دو قومی نظریے کو اس وقت بھی لوگوں نے نہ سمجھا تھا، لیکن آج جا کے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے صاحب، وہ جو 23 مارچ کو منٹو پارک کی فضا میں قرارداد گونجی تھی، جو مولوی فضل حق نے قرارداد پیش کی تھی اور 100 منٹ میرے آپ کے قائد نے تقریر کی تھی، آج سمجھ آ رہا ہے دو قومی نظریہ ہے کیا صاحب، جب مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہندوستان میں۔ بتائیے کیا نقاب تھے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت مہربانی، آپ کا چینل کا بہت میں مشکور ہوں کہ آج کے اس اہم دن پہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ بہت شکریہ سر۔ اس سے پہلے کہ میں وہ 4 نکات قرارداد کے اس کے اوپر بات کروں، 9 مارچ 1940 کا ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لنڈن ویکلی ٹائمز اینڈ ٹائیڈ میں ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں آپ نے پورے کا پورا اپنا لاہ عمل بیان کر دیا، اور اس آرٹیکل میں آپ نے 1940 میں پیش ہونے والی قرارداد کا پورے کا پورا پس منظر اور فلسفی بیان۔ اچھا وہ کیا؟ کانگریس کا بیہیویئر ہے
وہ بیسیکلی اپنا جو بندے ماترم کا نغمہ ہے اس کو انڈیا کا نیشنل سانگ بنانا چاہتے ہیں, نیشنل اینتھم بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح وہاں پر جو تعلیم اور تربیت اور تدریس کا عمل ہے وہ ہندوانہ چاہتے ہیں. وہ پوری طرح سے مسلم معاشرہ, اسلام کا تشخص جو ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بیسک پرنسپلز تھے جو قائد اعظم نے پہلے سے ہی جو 9 مارچ 1940 کو یہ بتا دیا. اب آتے ہیں لاہور ریزولوشن کے اوپر. دیکھیے سر, لاہور ریزولوشن کا جو بیسک مقصد تھا, یہ جو پرنسپل آرگیومنٹ تھا, وہ 1935 کا جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ آیا تھا, جو آئین سازی کی جانی تھی, اس کے اگینسٹ آپ نے اپنی ریزرویشنز دی تھیں جو کہ 1937 سے لے کے 1939 کی کانگریس منسٹریز میں سے بھی تھی. مطلب وہ متعصبانہ ایکٹ جس کا ذکر ہوا, اس کے اگینسٹ ہی آپ نے اس کو پورے کا پورا اس کو ترتیب دیا تھا. اس میں جو پہلا امپورٹنٹ نقطہ رکھا گیا وہ یہ رکھا گیا تھا کہ وہ تمام علاقے جو کانٹیگوس ہیں, ملے جلے ہیں, آپس میں ملحقہ ہیں, اور جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے, ان کو آپس میں اس طرح سے ڈیمارک کیا جائے, ان کی اس طرح سے حد بندی کی جائے کہ ان کو ایک آزادانہ سوورن ریاست کا درجہ دیا جائے. یعنی شمال مشرقی علاقہ, شمال مغربی علاقہ. جی, شمال مشرقی بھی اور شمال مغربی علاقہ بھی, جس کو ناردرن اور ایسٹرن زون کہا گیا برٹش انڈیا کا. دوسری بات یہ کی گئی کہ وہ جو آزاد ریاستیں ہوں گی ان کو پھر سوورینٹی بھی دی جائے, یعنی وہ اپنے اقتدار اعلیٰ کی مالک بھی خود ہوں اور انڈیپینڈنٹ ریاستیں بے شک بنا دی جائیں. دوسری امپورٹنٹ چیز, وہ تمام علاقے جہاں مسلم مائنورٹی میں ہیں اور باقی قومیں بھی کہیں پر مائنورٹی میں ہیں, وہاں پر مائنورٹی کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئی اس وقت کے بر صغیر اور کانگریس پارٹی کے لیے, جس کی وجہ سے کانگریس پارٹی نے لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے کے پروپیگنڈا کیا کہ اب یہ پاکستان بننے جا رہا ہے, وہ یہ نقطہ تھا کہ آپ نے اس قرارداد میں یہ مینشن کیا کہ یہ تمام ریاستیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ اپنی الگ ڈیفنس پالیسی بنائیں, یہ اپنی کسٹم پالیسی بنائیں, یہ اپنی اکنامک پالیسی بنائیں, آگے یہ تمام اس طرح کی پالیسی بنائیں اور اپنا ایک آئین بنائیں. جن ریاستوں کی طرف ذکر کیا یعنی نارتھ ایسٹرن اور ویسٹرن زون جس کا ذکر کیا انڈیا کے اندر, تو یہ بیسک اس کے نکات تھے جس کے اوپر ایک پورے کا پورا سٹرکچر کھڑا کیا گیا. اور اگلے 7 سالوں میں پاکستان تکمیل ہمیں نظر آتی ہے. اور آپ نے اپنی تقریر کے اندر یہ واضح کر دیا کہ تہذیبی اعتبار سے, تمدن کے اعتبار سے, اقدار کے اعتبار سے, سر وہ تو پورا 1 گھنٹہ ہے نا, وہ تو پورے 1 گھنٹے کی جو آپ کی تفصیلی تقریر ہے وہ ایکسٹمپور تقریر ہے, فل بدی تقریر ہے. اس میں تو آپ نے کلیئرلی مینشن کیا بائی اینی ڈیفینیشن آف اے نیشن, وی آر اے نیشن. ہماری ہسٹری, ہمارے آئیڈیلز, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری بیک گراؤنڈ, ہمارا لائف سٹائل, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ایون ہماری شادی. یعنی قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم انٹر میرج نہیں کر سکتے, انٹر ڈائن نہیں کر سکتے, ہم آل ٹوگیدر ایک الگ ہیں, وہ آل ٹوگیدر ایک الگ قوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئیے صاحب آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا کہ جہاں پر بنیادی طور پہ جو اکابرین کا کردار ہے ڈاکٹر صاحب, خاص طور پہ مولوی فضل حق سے لے کر آپ یہ دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان سے کھڑے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ظفر علی خان صاحب اور دیگر شخصیات ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیے کہ ان کا کیا کردار ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کردار اکابرین امت خاص طور پر علماء کرام نے اور صوفیہ الزام نے, اس وقت مشائخین الزام نے جو ادا کیا ہے, بتائیے ذرا. جنید صاحب, قراردادیں جماعتوں کی تاریخوں میں پاس ہوتی رہتی ہیں, قراردادیں پیش ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں. ایسی قراردادیں بہت کم ہوتی ہیں جو قرارداد نہ رہیں, قوم کے دل کی آواز بن جائیں اور پھر تاریخ کی حقیقت بن جائیں. یہ تب ہوتا ہے جب اس قرارداد کے پیچھے عوام اور لوگوں کی طاقت کھڑی ہو. بالکل ٹھیک. یہ قرارداد پاکستان جیسی پیش ہوئی, اس کا امپیکٹ پورے ہندوستان میں گیا. اس کا اندازہ آپ جنید صاحب اس سے کریں کہ 27 جون 1940 کو وائسرائے نے قائد اعظم کو بلایا. کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ واہ. تو کیوں بلایا؟ واہ. پھر وہاں قائد اعظم نے اسی قرارداد کو دوبارہ ریپیٹ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں. اس کا سبب یہ تھا, جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو اس کے بعد پورے ہندوستان کی نمائندہ مسلم قیادت اس قرارداد کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس میں سیاسی قائدین تھے, سماجی شخصیات تھیں, علماء کرام تھے, مشائخ تھے, ہر وہ شخص مسلم طبقے کا جس کو کسی بھی کیٹیگری میں مسلم
پاپولیشن کا نمائندہ کہا جا سکتا تھا وہ اس قرارداد کے ساتھ کھڑا تھا. اچھا جب آپ وہاں دیکھتے ہیں جن لوگوں نے تقاریر کی ان کی تقاریر جنید صاحب اگر آپ سنیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. اب دیکھیں اقلیتی صوبوں سے عبدالرؤف شاہ نے حمایت کی, ٹھیک ہے, اور عبدالرؤف شاہ کی سپیچ جنید صاحب آج بھی ہمیں جگانے کے لیے ایک اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے. ٹھیک ہے, کیا کہا انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح آج اس اجتماع میں قرارداد پاس ہوئی ہے, منظور ہوئی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے ٹھیک اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا, اس ہمیں پتہ ہے اگر اس قرارداد کے نتیجے میں ایک الگ ملک بن گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا, کیونکہ ہم اقلیتی صوبے میں سے ہیں, لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہندوستان میں کوئی تو ایسا خطہ ہوگا جہاں مسلمان اپنے ایمان اور دین کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہوں گے. واہ واہ, علماء کرام نے وہاں پہ اسپیچز کی, ہزارہ ڈویژن سے عبدالغفور ہزاروی تھے, ٹھیک ہے, جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلفاء میں سے تھے, ٹھیک, ان کے متعلقین میں سے, سبحان اللہ, مولانا عبدالحمد بدایونی نے اسپیچ کی, سبحان اللہ, اور اس کے بعد مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اسپیچ کی, سبحان اللہ, جنہوں نے اپنے رسالے سواد اعظم میں بڑی طویل تحریک بھی چلائی اس کے لیے. بلکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمن نے تو لاکھوں مریدین, پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تو فرض قرار دے دیا اپنے مریدین کے لیے کہ آپ تحریک پاکستان کا ساتھ دیں. پیر سیال نے, پیر مکھڈ نے, پیر برجونڈی نے, پیر آف مانکی شریف, پیر مانکی شریف نے, پیر زکوڑی شریف نے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پوری امت جو تھی, جو امت کا معتبر دینی طبقہ تھا وہ اس تحریک کے ساتھ کھڑا تھا. حتیٰ کہ میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا, مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے مولانا ابو الحسنات کو خط لکھا, ٹھیک, یہ قرارداد مسٹر جناح نے پیش کیا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہیں, اگر جناح ہٹ بھی جائیں تو ہم کھڑے ہیں. یعنی یہ کاز ہے اس کے لیے کھڑے رہنا ہے. اچھا ایک بات جو ٹیکنیکلی جو میں سمجھنا چاہتا ہوں, مولوی فضل حق جو ہیں وہ بنگال کی نمائندگی کر رہے ہیں, یو پی سے جو ہے چودھری خلیق الزماں کو جو ہے بلایا گیا ہے, اسی طرح سے سرحد سے سردار اورنگزیب کو بلایا گیا, سندھ سے عبداللہ ہارون موجود ہیں, بلوچستان سے قاضی عیسیٰ جیسے میں نے بتایا موجود ہیں. تو یہ جو ایک نمائندگی پوری رکھی گئی تھی اس کے پیچھے راز کیا تھا, یعنی نظریہ کیا تھا؟ دیکھیں جنید صاحب, یہ میسج دینا تھا ہندو مائنڈ کو, کانگریس کو اور مقتدر انگریز سامراج کو کہ یہ مسلم لیگ کے چند افراد کا مطالبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہندوستان کے ہر مسلمان کا مطالبہ ہے, یعنی ہر خطے کی نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے, پورے ہندوستان کا مطالبہ ہے. دیکھیں یہی سبب ہے آگے چل کر کے جب انہوں نے اس مطالبے کو نہیں مانا, قائد اعظم متوجہ کرتے رہے نہیں مانا, تو جب قائد اعظم نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا تو صرف ڈھاکہ سے نکلنے والا اجتماع 10 لاکھ سے زیادہ افراد کا تھا, جس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حسین شہید سہروردی وزیر اعلیٰ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پورے ہندوستان سے جو مسلم قیادت تھی, نمائندہ قیادت تھی, اور خواتین کی جو تھی بیگم محمد علی جوہر کا خطاب تھا اس کے اندر, انہوں نے خواتین بیگم رانا لیاقت علی خان بھی موجود تھی. اچھا یہ کہا یہ جاتا ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں جو مطلب پاکستان کا ورڈ جو ہے وہ پہلی مرتبہ آپ نے یوز کیا, ایک جگہ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا. اس میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب یہ اجلاس ہو گیا تو قائد اعظم جب آئے تو اب قائد اعظم بیٹھے تھے, شاید ممدود ولا میں بیٹھے تھے, وہاں ڈسکشن ہوئی کہ تو کچھ لوگوں نے کہا جی آپ نے ملک کا مطالبہ کر دیا ہے تو اس کا نام پاکستان نہ رکھ دیں. قائد اعظم نے فرمایا اگر آپ کو یہ نام پسند ہے ضرور رکھ دیں, بٹ ریڈ اٹ پاکستان, کیونکہ چودھری رحمت علی نے جو پاکستان دیا تھا اس میں آئی نہیں تھا. اچھا, نو اور نیور, کبھی بھی آپ ڈاکومنٹ چیک کر سکتے ہیں, واہ واہ, اس میں آئی نہیں تھا. یعنی قائد اعظم کی پوری سٹیٹمنٹ سنیں. قائد اعظم نے فرمایا, یہ بتائیے بڑی انٹرسٹنگ بات, قائد اعظم نے فرمایا آپ اس کو پاکستان رکھ دیں بٹ رائٹ ایٹ پاکستان ود آئی اینڈ آئی ول ریپرزینٹ اسلام. واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ سبحان اللہ, قائد اعظم کے الفاظ ہیں. اچھا کمال یہ ہے کہ وہ اب قائد اعظم ظاہر ہے وہ چونکہ انگریزی بولنے والے, قائد اعظم کی زبان سے اگر یہ بات نکل رہی ہے تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ جملہ قائد اعظم کا ادا کیا ہوا نہیں ہے, جملہ وہاں سے ان سے کہلوائی, کیونکہ پھر وہ اگر وہی بات ہے کہ اس کو فارسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پاک استان, مدینہ طیبہ, اس کو وہاں سے اگر لیتے تو پھر بات کچھ اور بن جاتی ہے. مدینہ طیبہ, پاکستان اور پاک پتن کا ایک ہی معنی ہے, صرف الفاظ مختلف ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو قائد اعظم نے یہ جملہ کہا, یہ آپ جانیں کہ اس شخص کا مائنڈ کیا تھا. واہ سبحان اللہ, کیا کہنے, وہ سوچ کیا رہا تھا, کیا کہنے, کیا کہنے, اس کی کمٹمنٹ کیا تھی, واہ واہ واہ, وہ اس کی آئیڈیالوجی کیا تھی. یہ تصنع کے تحت وہ نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ذرا یہ بتائیے قرارداد پاکستان جس جوش اور ولولے کے ساتھ پیش ہوئی ہے, اس کی گونج اس وقت تو سنائی دی, اس کی گونج ایسی تھی کہ 7 برس کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عرض وطن عطا کر دیا.
یہ آزاد وطن عطا کر دیا جہاں ہم کھل کے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اذانوں کی آوازوں پہ ہمیں کوئی ٹوکتا نہیں ہے آج الحمدللہ, کوئی ہمیں گائے کے ذبیحہ پہ ٹوکتا نہیں, کوئی ہمارا قتل عام نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. لیکن اب ذرا میں آپ سے سمجھنا ہی چاہتا ہوں کہ اس کی گونج اس وقت تو 7 برسوں کی تو اپنی جگہ رہی, آج تک اس کی گونج نظر آتی ہے, بلکہ اب بدرجہ اولا آج نظر آتی ہے. جب جب ظلم و ستم ہندوستان کے اندر بڑھتا ہے ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں. تو قرارداد پاکستان کے ثمرات ہمارے لیے, قرارداد پاکستان کو جنہوں نے انڈورس نہیں کیا ان کو جو نقصانات پہنچ رہے ہیں ان کے لیے, اور تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں اس قرارداد کا جو کردار تھا وہ بتائیے ذرا. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرارداد پاکستان جو ہے یہ ایک ریزولوشن تھا, اس کو عملی شکل جو دی گئی وہ قیام پاکستان کی شکل ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ مسلم لیگ کی جد و جہد ہے اور قائد اعظم کی وفاداری ہے جو وطن کے ساتھ تھی. اب اس میں دیکھیے کہ یہ عوامی تحریک کیسے بنی, جبکہ عوام اس وقت بھی شامل تھے. 1945 اور 46 کے الیکشن جو ہیں اس میں سینٹرل گورنمنٹ میں 100% ووٹ پاکستان کے حق میں دیا گیا. پروونشل گورنمنٹ جو تھیں اس میں بھی یعنی پاکستان کو حق میں ووٹ دیا گیا, مگر فرنٹیئر میں یہ تھا کہ باچا خان کی جو پارٹی تھی جو سرحدی گاندھی کہلاتے تھے اور خدائی خدمتگار کے طور پہ کام کرتے تھے, انہوں نے دھوکہ دیا, کیونکہ فرنٹیئر سے باہر وہ کانگریس کا حصہ تھے اور فرنٹیئر کے اندر وہ خدائی خدمتگار تھے. مگر وہ بھی بعد میں ریفرینڈم کی شکل میں قائد اعظم نے پاکستان کے حق میں ووٹ لیا. اب یہ کہ اس کو عوامی تحریک اس حد تک بنانا یہ قائد اعظم کی اور مسلم لیگ کی جد و جہد ہے, جبکہ ہندوؤں نے کوشش کی کہ اس سے ٹل جائیں مگر وہ سب ناکام ہوئے. اب یہ کہ پاکستان جب بن گیا, اور یہ سنگ میل ہے کہ دیکھیے جب مرارجی دیسائی یہاں پر آئے ہیں لاہور تو انہوں نے کہا کہ میں قرارداد پاکستان کے مقام پر جا کر پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا. یہ وہ سنگ میل ہے جس کو ہندو بھی جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہندو مسلم معاملات کا ایک یعنی سنگ میل ہے جہاں پر دونوں قومیں علیحدہ علیحدہ کھڑی ہیں. ہندو ہے, مسلمان ہے. قائد اعظم کی قیادت میں تمام مسلمان متحد تھے, حتیٰ کہ یو پی کے چودھری خلیق الزمان صاحب نے یعنی جو قرارداد پیش کی تھی اور جس کو یعنی پروف کیا, وہ یو پی تو آج بھی یعنی انڈیا کا حصہ ہے, وہ سب پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے. تو وہ ایثار تھا مسلمانوں کا. ہمیں اس ایثار کا, اس احسان کا کو دل میں زندہ رکھنا چاہیے اور ان کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. کیا بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایٹلی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان بنانا نہیں چاہتا تھا اور مجبوراً بنایا گیا کیونکہ قائد اعظم نے پورے امت مسلمہ کو متحد کر دیا تھا اور اس کے بغیر پاکستان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے. خانہ جنگی ہوتی, مسلمان فوجی ہے, لڑائی ہے جانتا ہے, فوج میں بہت بڑی تعداد ہے اور عین ممکن تھا کہ خانہ جنگی کی شکل میں مسلمان سارا پاکستان ہندوستان لے لیتے, مگر ایک طویل جنگ میں ہم وہاں پر ایک فرد بھی گورا نہ بچتا. تو یہ اس نے کہا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اوپنلی کہتا تھا پاکستان میڈ پاکستان, قائد اعظم کو سخت ناپسند کرتا تھا, مگر اسے بھی یہ قبول کرنا پڑا. اور اس نے پھر ایک چال چلی کہ میں انڈیا کا, آزاد انڈیا کا تو گورنر جنرل بن گیا, پاکستان کا بھی بن جاؤ. تو پھر آزادی کی چمانہ دارت. جبکہ ابھی جیسے ڈاکٹر فرحان صاحب نے کہا کہ جب قرارداد پاکستان منظور کی گئی ہے تو ساتھ ہی مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی میں ایک بنائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ ڈیفینس, فارن افیئرس, کانسٹیٹیوشن, کسٹم اور یہ سارے امور جو ہیں یہ بھی طے کیے جائیں. قائد اعظم کو قرارداد پاس کرتے وقت, منظور کرتے وقت یقین کامل تھا کہ پاکستان بن کے رہے گا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, اور وہ کس بنیاد پر ہے, وہ اسلام کی بنیاد پر. اور یہ وہ بات ہے جو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے ایک پاکستان, ایک آزاد ریاست کے تصور پر علامہ اقبال نے بہت پہلے یعنی متفق کر دیا تھا. اور جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے تو قائد اعظم علیہ الرحمن نے, سید مطلوب الحسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, پاکستان ناگزیر تھا کہ رخ جو تھا وہ حضرت علامہ کے مزار کی جانب تھا, اور کہا کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کچھ کیا جو وہ چاہتے تھے. اچھا یہ دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا اکابرین امت سے, ایک کام لیا قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمن سے, علامہ اقبال علیہ الرحمن سے, اور دیگر جتنے بھی لیڈر سے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تحریک پاکستان کا ایک کارکن, چاہے وہ بچہ یا بوڑھا ہے, وہ اکابرین امت میں شمار ہوتا ہے, اکابرین امت میں سے ہے اور عظیم ہے. اچھا اب اس میں ذرا ایک بات بتائیے, آج کے دور میں جا کر
بدرجہ اولا ہمیں یہ بات جو ہے شدت سے نظر آتی ہے جب ہم ہندوستان کے اندر ماردھاڑ دیکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ ہندوتوا کی تکمیل کے لیے دوڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ. ظاہر ان کا 2023 کا جو ہے مطلب پلان ہے پورا, اور وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہتے مسلمانوں کو وہاں پر. آج کتنی ہمیں شدت سے احساس ہوتا ہے اور کتنے شدت سے ان کو احساس ہوتا ہوگا جو مخالفت کرتے تھے دو قومی نظریے کی, یہ بتائیے. میں اس ضمن میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پاکستان جب بنا تو ہمیں خطہ دے دیا گیا, اس کے بعد ہندوؤں نے پوری دنیا کے غیر مسلم آبادی نے کوشش کی کہ اسلام یعنی دین کے نام پہ بننے والی ریاست جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک. اور اس کے نظام اور انتظام میں جتنے رخنے ڈالے جا سکتے ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں, آج آپ کے سامنے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی پاکستان جب بن گیا, جس جذبے کو زندہ رکھنا تھا وہ ہم نے اس میں کوتاہی برتی. وہ کوتاہی جو ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو حالات خود ختم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. انڈیا کی ہندواتا جو ہے, یہاں ری آرگنائزیشن آف مسلم لیگ ہے, جہاں موتی لال نہرو کی جو بیان ہے, RSS کا قیام بھی 30s میں ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اور مسلمانوں کی مسلم لیگ کی کوئی ایسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں تھی. ایمان جو ہے, استقامت جو ہے اور وفاداری, یہ سب سے بڑی چیز ہے. جان حاضر ہے مگر یہ ہے کہ کسی کی جان بلا وجہ نہیں لیں. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ملک کی سلامتی کے لیے دعا. ہر شخص اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے اول و آخر درود و پاک کے ساتھ 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ضرور دعا مانگیے گا اور شکرانہ ادا کیجیے گا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا کمال قول مبارک ہے کہ انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی